الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام دینی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس عالم فنا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں یہ بات رچ جائے اور ہمارے دل میں یہ بات بس جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑے دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم تھوڑا سا وقت اس دنیا میں گزارنے کو آئے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں جانا ہے۔ اسی لیے جو ہے میں اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اور میں نے اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کتنی ماں بہنیں تھیں، ہماری دادی تھی، پردادی تھی، نانی تھی، یہ دنیا میں میرے اور آپ کے سامنے تھی اور آج دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے ہیں کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنی کیوں اتنی بے خبر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ او میری مائیں اور بہنیں، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ضرور جانا ہے، موت آنی ہے آ کر رہے گی، جان جانی ہے جا کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی یہ جا کر رہے گی۔ ہر ایک کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، یہ بات دلوں میں رچا لو اور یہ بات دلوں میں بسا لو، ہم ہمیشہ رہنے کو نہیں آئی۔ یہ بات جب دل میں رچ اور بس جائے گی تو جی کی چاہتے ختم ہو جائے گی، جی کے چونچلے ختم ہو جائیں گے، اچھے مکان کی خواہش ختم ہو جائے گی، اچھے گھر بار کی خواہش ختم ہو
جائے گی، اس لیے کہ چند دن آئے چند دن گزریں گے، اس دنیا کو سے کوچ کر کے چلے جائیں گے۔ قبر ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ایک بات اپنے دلوں میں رچا لو اور ایک بات اپنے دلوں میں بسا لو، ہم اس دنیا میں بہت مختصر وقت لے کر آئی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، اور ریزلٹ یہ موت کے وقت ہم سب کا آؤٹ ہونے والا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور زندگی بھر کے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، ہر ایک کو رب کریم کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ بات رچا لو، ہم دنیا میں مختصر وقت لے کر آئے ہیں، اور آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم آئی ہیں اللہ کی مرضی سے آئی ہیں، ہم جائے گی اللہ کی مرضی سے جائیں گے۔ جب تک اللہ رب العزت کی مرضی نہیں ہوگی ہم دنیا سے نہیں جائیں گے۔ جب آنا اللہ کی مرضی سے ہے اور جانا اللہ کی مرضی سے ہے، تو درمیان کی یہ مختصر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزارے۔ رب کریم حکم فرماتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ارے امت کی بہترین ماؤں سے خطاب کر کے رب کریم فرماتے، او نبی جی اپنے گھر والوں سے کہہ دو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ ارے جہاں رب کریم حکم فرماتے، مردوں کو خطاب فرماتے، عورتیں ضمن میں شامل ہوتی ہیں۔ بعض مقامات وہ ہیں جہاں رب کریم نے عورتوں کو الگ سے خطاب فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک جو ہے وہ پاک دامنی کے بارے میں رب کریم فرماتے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی جو ہے وہ جسم کی حفاظت فرما لو، اپنے جسم کی حفاظت کر لو۔ اور میری مائیں اور بہنیں، رب کریم کا حکم ہے، سب سے پہلا حکم یہ تم پر، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، پردے کا اہتمام کیا کرو۔ مائیں بہنیں کہتی ہے مرد تو باہر پھرتے ہیں اور ہمیں گھروں میں قید کیا جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ جس دقیانوسی کے ساتھ اور جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ کر اور جن ماحول کے اندر رنگ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں قید کیا ہے، میری مائیں اور بہنیں، یہ آزادی کا تصور غلط ہے۔ اسلام نے جو تمہیں آزادی دی ہے اس آزادی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے جو تمہیں حقوق دیے ہیں ان حقوق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کے امام، ہم سب کے افسر، فاطمۃ الزہرا کے ابو، حسنین کے نانا نے آپ کی بڑی عزت و وقت فرمائی ہے۔ ارے اسی لیے تو آپ جانتی نہیں کیا، قرآن کریم میں رب کریم فرماتے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ارے رب کریم کل کو یہ قتل ہونے والی سے پوچھیں گے کیا تھا، ایک زمانہ تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بغیر کسی جو ہے وہ بغیر کسی قصور کے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا؟ کوئی گناہ نہیں تھا، بس بچی پیدا ہوتی تھی قتل کر دی جاتی تھی۔ شکر مناؤ میری مائیں اور بہنیں، احسان فراموش نہ بنو، احسان مانو رب کریم کے اس پیارے پیغمبر کا، فاطمہ الزہرا کے ابو کا، ہم سب کے امام محمد مصطفیٰ کا احسان مانیے۔ اس رب کریم کے نبی جی نے آپ کو بڑی عزتیں بخشی، کسی کی بیٹی بنایا تو باپ کو حکم دیا اگر 3 بیٹیوں کو اچھی طرح پال پوس کر بڑا کرے، اس کی تربیت کرے، اچھی جگہ شادی کرے تو ہم اور تم جنت میں ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں، کہا وہ بھی 1 بیٹی، کہا اس کا بھی یہی حال ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی ہو تو باپ کو یہ جو ہے وہ شرف بخشا اور باپ کو یہ فضیلت بیان کی کہ بیٹیوں کی یوں پرورش کرو۔ اگر تم کسی کی بہن ہے تو بھائی کو کہا یہ تمہاری عزت ہے۔ اگر تم کسی کی بیوی ہے تو اس کو یوں کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ مرد کو باپ کی میراث میں حصہ دلوایا تو آپ کو 2 جگہ سے حصہ دلوایا، ایک اپنے باپ کی میراث سے حصہ دلوایا، ایک اپنے شوہر کی میراث سے حصہ دلوایا۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا سوچو تو صحیح، آزادی اس کو کہتے ہیں اور حقوق اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت جو حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ حقوق دنیا تمہیں نہیں دے سکتی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں کے اور اپنے جی کے چوچلوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں کی خواہش کو مٹانے کے لیے تمہیں سرے بازار ننگا کر کے نکال دیا، بہت تصور دیا اور بہت تمہیں پڑھایا اور کہا کہ تم بھی پڑھو اور پڑھ کر آگے بڑھو۔ میری مائیں اور بہنیں یہ تصور نکال دو۔ آپ مجھے بعد میں جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن آج یہ دل میں طے کر لو ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ اس کا انجام بہت برا ہے اور اس وقت تو دنیا وہ دیکھ چکی ہے، اس وقت دنیا اس کو دیکھ چکی ہے۔ بہت پڑھ کر اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر ایئر ہوسٹس بن جاتی ہے، میری مائیں اور بہنیں سوچو تو صحیح، اگر گھر میں رہتی 1 مرد 2 مرد 4 5 مردوں کی خدمت کرتی، افسوس صد افسوس بڑی ڈگری حاصل کر کے ایئر ہوسٹس بنی، 300 کے فلائٹ کی خدمت کرتی ہے اور ان 300 میں 90% اور 90% ایسے ہوتے ہیں جو گھر گھر کر دیکھتے ہیں۔ کچھ کم پڑھی تو نرس بن گئی، گھر میں رہتی 2-4 مردوں کی خدمت کرتی، اب نرس بن کر بیٹھی ہے، ہر آنے والے مریض کی خدمت کرتی ہے۔ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ ارے اس کو غلامی کہتے ہیں، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم تو اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، بڑی ضرورت پیش آ جائے، شدت کی بات پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اگر بازار میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، کام کے لیے گھر کے باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنے محرم کے ساتھ جاؤ۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا باپ تمہارا محرم ہے،
تمہارا بیٹا تمہارا محرم ہے، تمہارا شوہر تمہارا محرم ہے، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، ففیرا بھائی، خلیرا بھائی، یہ تمہارا محرم نہیں ہے، یہ تمہارا محرم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جن کو اللہ نے تمہارا محرم بنایا ہے، اس کے علاوہ تم کسی کے ہاتھ میں مضبوط قلعے کی طرح نہیں ہو۔ اس لیے اپنے محرم کو پہچانے، محرم کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے جائے، ورنہ بازار کی زینت بننے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا، سبزی خریدنے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ یہ سارے حقوق اور یہ سارے کام تمہارے شوہر کے ذمے ہیں، وہ کام اپنے شوہروں سے کرائے، باہر کے جتنے کام ہیں وہ تمہارا شوہر کرے، تم اپنے گھر کے کام کاج کو کرو۔ تو پہلی بات، اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ بعض ماں بہنیں کہتی ہے مولوی صاحب دل صاف ہونا چاہیے، ہمارا تو دل بہت صاف ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، فاطمۃ الزہرا سے صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ میں آپ کو بات سناتا ہوں فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر کی، جنت میں عورتوں کی سردار کی بات سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ تشریف لائی، امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، او بیٹی کل نیا چاند نظر آیا تھا، تو نے چاند دیکھا یا نہیں؟ کہنے لگی اماں جان بڑی تمنا تھی چاند میں بھی دیکھ لوں، نیا چاند تھا مہینے کا، میں بھی چاند کو دیکھوں، دعا پڑھوں اللہم اہلہ بالیمن والایمان۔ لیکن پھر خیال آیا آج تو پہلا چاند ہے، میں چھت پر چڑھوں گی، مکہ مدینے کے بہت سارے مرد چھتوں پر ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ کہا بیٹی ذرا آڑ میں دیکھ لیتی، ذرا چھپ چھپا کر دیکھ لیتی۔ اس لیے بہترین عورت وہ ہے، عزت دار عورت وہ ہے جس کو نہ کسی غیر محرم مرد نے دیکھا، نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا۔ او میری مائیں، او میری بہنیں، آپ تو اتنی متبرک ہے کہ دنیا کا کوئی کتب، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی ابدال، کوئی امام، کوئی عالم آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم اتنی بے شرم بن گئی اور اتنی بے حیا بن گئی کہ تم جو ہے اپنے چہرے کو کھلا رکھ کر اور اپنے جسم کی نمائش کر کے سرے بازار پھرتی ہے۔ جو چاہے تمہارے چہرے کو دیکھے، جو چاہے تمہارے بدن کو تارے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم خود اپنی عزت نہ کرے تو پھر کون عزت کر سکتا ہے؟ آپ تو جنازے میں جا نہیں سکتی، اپنے گھر کے مردوں کو پوچھنا، جب قبر میں اتارا جاتا ہے 2 گز زمین کا گھڑا ہوتا ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اور چھوٹا سا گھڑا ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کو داخل کیا جاتا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مرد کا جنازہ ہوتا ہے، مرد کو قبر میں اتارا جاتا ہے، عورت کا جنازہ ہوتا ہے، اس جنازے کو قبر کے قریب رکھا جاتا ہے۔ پہلے جو ہے اعلان ہوتا ہے اس کے محرم اندر میں اترے، اور اس کے بعد ایک پردے کی چادر ڈالی جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ایسا وقت جبکہ ایک عورت کا انتقال ہو محلے میں، جوان عورت دنیا سے چل بسے، جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہو،
جوان شوہر کی دنیا لٹ چکی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، اور جوان عورت چلی گئی، تمام کے دل پر سکتہ طاری ہے۔ کیا ایسے عالم میں کوئی ایسا پاپی دل ہوگا کہ جو اس میت کو جو ہے وہ بدنگاہی سے دیکھے؟ لیکن شریعت نے آپ کا اتنا احترام کیا کہ ایسے وقت میں بھی آپ کے اوپر چادر ڈالی گئی اور پردے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ میری مائیں اور بہنیں، ذرا سوچو تو صحیح، ہم کہاں کھڑی ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم تو فاطمۃ الزہرا کی باندی ہیں۔ یہ وہی فاطمۃ الزہرا ہے، کہتی ہے امی جان بڑی چاہت تھی کہ وہ چاند کو دیکھ لوں، لیکن خیال آتا ہے کوئی مرد دیکھ لے۔ کہا کہ ذرا آڑ میں چلی جاتی، آڑ میں جا کر دیکھ لیتی۔ کہا امی جان میرا بھی جی چاہتا تھا آڑ میں جا کر دیکھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو میری نگاہیں چاند پر جا کر ٹکے اور اسی وقت کسی غیر محرم کی نگاہ چاند پر آ کر ٹک جائے۔ اسی لیے تو دیکھیے کیسی شرافت بخشی، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک اور آپ تک اور قیامت تک کے آنے والا آخری انسان تک کا مجمع ہوگا، اور اچانک اعلان ہوگا یا معاشر الانبیاء، او نبیوں کی جماعت، وَيَا مَعْشَرَ الْأَتْقِيَاءِ، او متقی لوگوں کی جماعت، وَيَا مَعْشَرَ الْأَصْفِيَاءِ، وَيَا مَعْشَرَ النَّاسِ، او تمام کے تمام لوگ جب ساروں کے کان ادھر کو ڈھر جائیں گے اور سارے کے سارے ادھر متوجہ ہوں گے، رب کریم کی طرف سے آواز آئے گی یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ سارے کے سارے رب کریم کے حکم کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ ارے کون ہے جس کی جرأت ہو کہ رب کریم کے حکم کے سامنے اپنی نگاہ نہ جھکائے؟ ساروں کی نگاہیں جب جھک جائے گی، ایک بجلی کا کڑکا سا ہوگا، اور پھر رب کریم جو فرمائیں گے اب اپنے سروں کو اٹھا لو۔ سارے کے سارے اپنے سروں کو اٹھائیں گے، رب کریم فرمائیں گے فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے اسے جنت میں داخل ہونا تھا۔ دنیا میں آج تک اس کو کسی مرد نے نہیں دیکھا، ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آج بھی اس پر کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ پاک دامن رہے، آپ عزت دار رہو گی تو مرد عزت دار رہیں گے، آپ پاک باز رہو گی اور پردے میں رہو گی تو مرد جو ہے باہر سر اٹھا کر چل سکے۔ اگر آپ نے پاک بازی کو چھوڑ دیا اور پردے کو چھوڑ دیا، یاد رکھو آپ کے گھر کے مردوں کی گردنیں جھک جائیں۔ اس لیے ایک بات تو آپ اپنے گھروں میں رہے پردے کا اہتمام کریں۔ مجھے چند باتیں کہنی ہیں میری مائیں اور بہنیں، اللہ کرے کہ ان باتوں پر آپ عمل کر لیں۔ میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہ ہوں، اگر ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں اپنا لوگی، دنیا میں چین اور سکون کی زندگی گزارو گی اور آخرت میں جنت سے کم تمہارا کوئی سودا نہیں۔ دنیا سے جاؤ گی تو 500 فرشتے تمہاری روح کو لینے کے لیے آئیں گے۔
ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوں گے اور ہر آنے والا تمہیں نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہوگا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں ایک کام تو یہ کرے، اپنے گھروں میں رہے، باہر جانا ہے ضرورت کی وجہ سے تو محرم کے ساتھ جائے، اس میں بھی جب جائے تو پردے کے ساتھ جائے۔ برقع ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ برقع ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی چھوٹے بھائی کی شیروانی پہنی ہے۔ یہ برقع خود ایک پردے کا محتاج ہوتا ہے۔ برقع کہتے ہیں ایسا موٹا کپڑا ہو کہ بدن کے اندر کا کوئی عضو نظر نہ آئے اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے۔ تو پردے کا اہتمام کرے۔ یہ برقع ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں پردہ ہے۔ اپنے آپ کو چھپانا تو پردے کا اہتمام کرے۔ یہ پردہ تو خود، یہ برقع جو آج کل چلا ہے یہ تو ایک پردے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب باہر جائے گھر سے بہت ضرورت کی وجہ سے تو خوشبو نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے۔ عورت گھر میں رہے دلہن جیسی اور باہر جائے بنگن جیسی۔ اب میری مائیں اور بہنیں حساب الٹا ہو گیا۔ تم گھر میں رہتی ہو بنگن جیسی، باہر جاتی ہو دلہن جیسی، تو بیچارہ مرد پریشان ہے۔ اب وہ روز تمہارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اچھے کپڑے تو پہن، ذرا نہا دھو کے اچھی تو گھر میں خوشبو لگاؤ، گھر میں سجو دھجو اپنے شوہر کے لیے، لیکن باہر جب جائے تو کوئی سجاوٹ نہ ہو، بلکہ کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کر گھر کے باہر چلی جائے فَهُوَ زَانِيٌ فَهُوَ زَانِيٌ۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، او میری مائیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کائنات کے امام کی بات سناتا ہوں، ساری دنیا کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل کی بات سناتا ہوں، سب سے بڑے عقل مند کی بات سناتا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد کسی کا درجہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، اس لیے باہر جائے ضرورت پر تو اپنے محرم کے ساتھ جائے، خوشبو نہ لگائے، بہت زینت اختیار نہ کرے، پردے میں رہ کر جائے، جلدی سے کام نمٹائے اور کام نمٹا کر واپس آ جائے۔ ایک بات تو پردے کا اہتمام کرے۔ دوسری بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائے، اپنے گھروں میں عبادات کا اہتمام کرے۔ عبادات کے اندر جو ہے سب سے پہلے 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اذان کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرے۔ جو عورتیں اپنے گھر میں 5 وقت اذان کے ساتھ نماز کو ادا کرتی ہے، مرد حضرات مسجد جائے اور مسجد جا کر تکبیر اولا، جس کو امام کی پہلی تکبیر کہتے ہیں، اس کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھے، جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اللہ آپ کو گھر بیٹھے دیتے ہیں۔ اس لیے اذان کے ساتھ ماں بہنیں کیا کرتی ہے، نماز میں اکثر غفلت کر جاتی، اکثر سستی کر جاتی ہے، ذرا سا سالن بننا باقی ہے، ذرا سی جھاڑو دینی باقی ہے، ذرا سا پوچھا باقی ہے، ذرا سا بچے کا دودھ باقی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں جب اذان کی آواز کان میں آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہی ہے، او میری بہن اب تیرا سالن چھوٹا ہے، اللہ بڑے، تیری جھاڑو چھوٹی ہے، اللہ بڑے، تیرا پوچھا چھوٹا ہے، اب تو اللہ بڑے، اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ ایک جوان بہن کا انتقال ہوا، جوان بہن تھی، بڑا غم کا عالم تھا، بھائی نے دفن کیا، دفن کر کے جب گھر پہنچا دیکھتا کیا ہے کہ اس کے جیب میں جو والیٹ ہے، پاکٹ ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے غور کیا، سوچا، اس کو محسوس ہوا شاید میرا پاکٹ، میرا والیٹ جو ہے وہ قبر میں گر گیا ہے، اس میں میرے ضروری کاغذات تھے۔ اس نے علماء کو جمع کیا، علماء کو پوچھا، علماء نے اس کو جواب دیا، پیروں کی طرف سے قبر کو کھولو تھوڑا سا تاکہ پردے کا اہتمام ہو، پردہ رہے، اور ذرا سے جگہ کر کے دیکھو، اگر والیٹ اسی میں ہے تو جلدی سے اس کو اٹھا لو اور قبر کو بند کر لو۔ یہ جاتا ہے اور جا کر قبر کو کھودتا ہے، پیروں کی طرف سے ذرا سا ایک پٹیا ہٹاتا ہے، اندر اس کو پاکٹ نظر آتا ہے، وہ جھکتا ہے والیٹ لینے کے لیے تو دیکھتا کیا ہے، بہن کے دونوں پیر اس کی چوٹی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور منہ سے دھواں نکل رہا ہے۔ جب اس عالم کو دیکھتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے اور جلدی سے دوڑ کر ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اماں ہماری بہن تو بڑی نیک تھی، بڑی اچھی تھی، لیکن میں نے اس کو اس عالم میں دیکھا، کیا بات ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تیری بہن بہت اچھی تھی لیکن نماز کے وقت کو ٹال مٹول کرتی تھی، کبھی کبھی نماز قضا کر دیتی تھی، نماز چھوڑتی نہیں تھی، نماز قضا کر دیتی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم سوچیں ہاں اللہ نے جن دنوں میں آپ کو معاف کیا ہے ان دنوں میں معاف ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نماز کا اہتمام کریں، عبادات میں سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام کرے، عبادات میں دوسری چیز اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ افسوس صد افسوس، ہمارے گھروں کی در و دیوار نے سب کچھ سنا ہے، سب کچھ سنا ہے، اس نے گانا بجانا، گالی گلوچ سب سنا ہے، اگر اس نے نہیں سنا اللہ کے قرآن کی آواز کو نہیں سنا۔ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، کم سے کم روزانہ پاؤ پارا ہر صورت میں پڑھے۔ اللہ کا احسان ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، ہمارے گھر میں ہماری اہلیہ روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کرتی، رمضان میں روزانہ 20، 22، 25 پارے تک کی تلاوت ہوتی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں۔ تیسرا کام عبادت میں روزانہ صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 تسبیحات کا اہتمام کرے، جھاڑو لگاتے لگاتے، پوچھا لگاتے لگاتے، اور جو ہے وہ کھانا پکاتے پکاتے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یہ عبادات میں اس کے ساتھ روزہ ہے رمضان کا، اور اگر حج فرض ہے تو حج ہے، نفلی صدقات ہے، خیرات ہے، یہ عبادات میں ہے۔ ایک کام پردے کا اہتمام کرے، دوسرا عبادات کا اہتمام کرے، اور تیسرا اپنے گھروں میں رہ کر اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ دلائل سے کسی کو اپنا قائل نہیں کر سکتی، لیکن خدمت سے ضرور مائل کر سکتی۔ آپ اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔
ذرا ذرا سی بات پر سسرال میں کام بہت ہے، خدمت بہت ہے، کام بہت ہے، ذرا ذرا سی بات پر طلاق تک باتوں کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ خود بھی خدمت کا جذبہ پیدا کریں اور آپ کی گود میں پیدا ہونے والی اور آپ کے گھر میں پلنے والی لڑکی کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے کہ میری بیٹی خدمت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ارے کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں معراج پر گیا، کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، یہ عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں ہیں؟ فرمایا جبریل امین نے، کائنات کے امام نے، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر عطا فرمائی۔ جبریل نے کہا تکفرن العشیر وتکثرن اللعنہ، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں بہت کرتی ہیں، اپنے بچوں کو لعن طعن بہت کرتی ہیں، شوہر کو بھی لعن طعن کرتی ہیں۔ 20 سال 10 سال 15 سال شادی کے گزر گئے، رہ رہے ہیں، اور اچانک کسی وجہ سے شوہر پر غربت کا دور آ گیا تو کیا کہتی ہے؟ تمہارے گھر میں آنے کے بعد 2 چیتھڑے 2 ٹھیکڑے، میرے کو کچھ دیا ہی نہیں تم نے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں کہا کرتا ہوں 35-37 کلو کی لے کر آیا تھا، ابھی 60 کلو کی کر دی تجھے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا تجھے؟ تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہے۔ اور وہ زمانہ تھا کائنات کے امام کے قریب ہونے کا، ایک مرد جو ہے وہ 3 دن سے بازار جاتا ہے، خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، بازار کی ذلت آپ کیا جانو، نوکری دھندے کی ذلت آپ کیا جانو؟ یہ بڑی ذلیل ہو کر گھر میں آتا ہے، اس کے ساتھ حسن معاملہ کرو، اچھا تعلق کرو، ہنس کر اس کا استقبال کرو، جب جائے تو ہنس کر اس کو بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر روانہ کرو، مسکرا کر اس کا استقبال کرو اور مسکرا کر اس کو گھر سے باہر بھیجو۔ یہ سنتیں ہمارے گھروں سے نکل گئی، افسوس صد افسوس چند باتوں ہی میں ہماری مستورات کا بیان رہ گیا۔ اس لیے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ وہ عورتیں 3 دن گزر چکے، فاقہ گھر میں، چوتھے دن شوہر گھر کے باہر جاتے تو لڑکی کھڑی ہوتی ہے، سلام پیش کرتا ہوں صحابیہ کو، ارے سلام، ہزاروں سلام پیش ہو، کیسی امت کی مائی تھی وہ، کیسی امت کی بچی تھی وہ، محمد مصطفیٰ کی کیسی باندھی تھی، فاطمۃ الزہرا کے در کی کیسی باندھی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر کہتی ہے یا رجل یا رجل، او آدمی او آدمی۔ جب جو ہے وہ شوہر کان لگاتا ہے تو کہتی ہے میں جانتی ہوں 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج جو ہے چوتھا دن ہے، تمہیں مزدوری نہ ملے تو تم کوئی حرام کمائی میں پڑ جاؤ۔ کہتی ہے اکسب حلال ولو کان قلیلا، تو حلال کمائی کرنا اگرچہ تھوڑی ہو، چوتھے دن کا فاقہ ہوگا میں برداشت کر لوں گی، لیکن حرام پیسے لے کر نہ آنا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ شادی میں جوڑا چاہیے، منگنی میں توڑا چاہیے، فلاں فنکشن میں بورا چاہیے، حلال ہو حرام ہو کہیں سے بھی لا کے دو، نہیں دیتے تو میں جاری۔ تو جانے کو آئی تھی تو آتی ہی نہیں،
میری مائیں اور بہنیں کفایت شعاری سیکھے، کم پر راضی ہونا سیکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری سیکھے۔ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانیاں بہت کرتی ہیں۔ وتکثرن اللعنہ، لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ ارے انسان ہے، کبھی غصے میں آ جائے، کبھی مزاج میں جو ہے وہ ترش روئی آ جائے اور کچھ کہہ دے تو پھر تم جو ہے وہ پورا وصول نہ کر لے، وہاں تک چپ نہیں رہتی۔ غلطی سے شوہر نے ایک جملہ کہہ دیا ہو تو جواب میں 1000 جملے سناتی ہے، تم بھی ایسے، تمہارا تو باپ بھی ایسا تھا، نہ تمہاری تو ماں بھی ایسی تھی، نہ تمہارا تو یہ بھی ایسا وہ بھی ایسا۔ ارے کبھی بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتی ہے، ارے مر گیا تو یوں یوں یوں۔ میری مائیں اور بہنیں یہ لعن طعن نہ کرے، یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جہنم میں کثرت سے دیکھا۔ اس لیے ان 2 وجوہات سے بچائے اپنے آپ کو۔ خیر مجھے تو عرض کرنا ہے، ایک اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرے، دوسرا اپنے گھروں میں عبادات کا اہتمام کرے، اور تیسرا اپنے گھروں میں اولاد کی تربیت کی فکر کرے۔ اولاد کی تربیت کا باب یہ ہماری ماؤں سے متعلق ہے۔ اس لیے مائیں ہم اپنے گھروں میں اولاد کی تربیت، افسوس صد افسوس ہمارے گھروں سے اولاد کی تربیت چلی گئی۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ امت کا وہ سرمایہ ہے، اگر آپ چاہے آج تو آج بھی امت کو معین الدین اجمیری چشتی دے سکتی ہے۔ اگر آپ چاہے کہ عبد القادر جیلانی دیا جائے تو آپ دے سکتی ہو، لیکن افسوس صد افسوس تم نے امت کو وہ دینا چھوڑ دیا۔ اور میری مائیں اور بہنیں، اس امت کو دوبارہ عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے، اس امت کو دوبارہ معین الدین اجمیری چشتی کی ضرورت ہے کہ جو آئے اور دنیا میں جو ہے اسلام کو اور اسلام کے بول کو بالا کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں میں تربیت کا اہتمام کریں۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ماں کے پاس آ کر کہتے ہیں، اماں جان میں نے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے لے کر اجمیر کا سفر کیا، ایک سفر میں 90 لاکھ آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو سب میرا ہے۔ کہا اماں تیرا کیا کمال، میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ کہنے لگی، بیٹا جب تو چھوٹا تھا، ننھا منا تھا، تجھے دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، تو دودھ کے لیے بلبلاتا تھا، میں تجھے بلبلانے دیتی، پہلے وضو کرتی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی، اس کے بعد تجھے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی۔ افسوس صد افسوس، اب تو کھانا بھی پک رہا ہے، دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، کھانا بھی پکایا جا رہا ہے، اور پاکستانی ڈرامہ بھی شروع ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے۔ لڑکا ہے تو دودھ پیتے ہوئے پاکستانی ڈرامہ بھی پی رہا ہے کہ اب کب بڑا ہوں گا اور ماں اور باپ کو شادی کے بعد مار کے باہر نکالوں گا۔ بچی ہے تو دودھ کے ساتھ بچی پی رہی ہے کہ کب بڑی ہوں گی، شادی ہوگی، اور شادی کے بعد کیسے ساس کے ساتھ بلے بلے کروں گی۔ میری مائیں اور بہنیں، اب یہ پاکستانی ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور دودھ بھی پلایا جا رہا ہے۔ وہاں وضو کے ساتھ دودھ پلایا جاتا تھا۔ ماؤں کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ اذان
خیر اب وقت نہیں ہے، میری مائیں اور بہنیں اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ 3 کام اپنے گھروں میں رہ کر کرے۔ ایک، پردے کا اہتمام کرے، دوسرا جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کرے، تیسرا اولاد کی تربیت کرے۔ اولاد کی تربیت پر مجھے بہت کچھ سنانا تھا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا باب ہے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کرے کسی اور موقع پر آؤں تو عرض کروں گا۔ تیسرا کام اولاد کی تربیت، اور ایک کام بیچ میں نے بتایا، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ کام بالکل نہ کرنے کے ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے اوپر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہے وہ تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جائے، ہم اس کے تھوڑے سے عمل پر خوش ہو جائیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ رہے، اپنے گھر کو جنت کا باغ بنائے، اپنے گھر کو جہنم کدا نہ بنائے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ایسا نہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ تمہاری زبان کی وجہ سے پریشان ہو جائے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، یہ چند گزارشات تھی، اپنے پلے باندھ لو۔ اگر ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیا، دنیا میں چین سکون کے علاوہ آپ کا انعام کچھ نہیں، اور آخرت میں جنت کے حقدار ہو کر اس دنیا سے جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔